حق چار یار کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ صحابہ کرام کے دفاع میں تو حق سب یار ہونا چاہیے۔ بڑے شیطان نے کچھ لوگوں کو نعرہ پنجتن پہ لگا دیا اور انہوں نے دوسروں کی نفی کر دی، اور کچھ کو نعرہ حق چار یار میں لگا دیا۔ اس میں بھی ظاہراً تو نفی پائی جا رہی ہے نا باقی کی، اگرچہ نعرہ حق چار یار لگانے والے باقیوں کی نفی نہیں کرتے، ایسا ہی ہے نا، لیکن ظاہراً نفی پائی جا رہی ہے، یہ آپ کو بھی ماننا پڑے گا۔ تو حضور آپ نے کون سا تیر مار لیا یہ بدعت ایجاد کر کے؟ صحابہ کرام سے محبت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اسلام کا نقصان کرتے چلے جائیں، اور ویسے بھی نعرہ تو تکبیر کے علاوہ کوئی لگانا ہی نہیں چاہیے، اور یہاں کتنے نعرے ایجاد کر دیے گئے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، میں صحابہ کرام کو میرے اور آپ کے دفاع کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیونکہ مجھ حقیر کا پہلے پوری دنیا کے علم دانوں کو تحدی تھا، لیکن اب بڑے شیطان کو تحدی ہے، چیلنج ہے، کیونکہ بڑے شیطان کے پاس بہت زیادہ علم ہے اور وہ بہت زیادہ ذہین بھی ہے اور چال باز بھی ہے، لہٰذا میرا براہ راست اس کو تحدی ہے، کیونکہ وہی لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے نا، وہی چیلنج ڈالتا ہے۔ میرا اس کو تحدی ہے کہ اگر وہ ابو بکر کو جھوٹا کہنے پر محمد الرسول اللہ کو اللہ کا نبی ثابت کر دے تو میں شیطان کی یہ بات مان لوں گا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بڑا شیطان بھی ابو بکر کو جھوٹا کہے تو وہ بھی اپنے دلائل اور علم کی بنیاد پر محمد الرسول اللہ کو اللہ کا نبی ثابت نہیں کر سکتا، تو باقیوں کا تو کہنا ہی کیا۔ تو صحابہ کرام کو آپ کے ایسے دفاع کی ضرورت نہیں ہے جس میں اسلام کے فائدے کی بجائے نقصان ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے سبیل حسین لگائی، آپ نے سبیل معاویہ لگا لی، انہوں نے سبیل علی لگائی، آپ نے سبیل عمر لگا لی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی شیطان ان سے ان کے ذہن کے مطابق کام لے رہا ہے اور آپ سے آپ کے ذہن کے مطابق کام لے رہا ہے، اور اس کا مطلب پورا ہو رہا ہے، اسلام کو نقصان پہنچانا، کیونکہ اس کے ذریعے لوگ بدعات پر لگیں گے۔ ایسے تو پھر آپ کو سب کی سبیلیں اور سب کے دن منانے چاہیے، آل رسول کے بھی، یعنی ازواج مطہرات اور اولاد رسول کے بھی دن بھی اور سبیلیں بھی، ورنہ دیکھنے والے تو یہی کہیں گے کہ ان کو آل رسول سے خار ہے، نعوذ باللہ۔ پھر ان کی باتوں کو اور ان کی گمراہ عوام کو اس بات سے تقویت ملے گی کہ واقعی انہیں آل رسول سے خار ہے، تو پھر ان کے دن بھی منائیں، اور بس پھر اسلام ایک مذاق بن کے رہ جائے گا، اور بدعات سے اسلام کا اصلی مقصد جو ہے وہ مسخ ہوتا چلا جائے گا، اور یہی مطلوب و مقصود ہے بڑے شیطان کو۔ یعنی ان کاموں سے سارا فائدہ بڑے شیطان کو ہو رہا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ آپ غلط بات کا جواب غلط طریقے سے نہ دیجیے، اس میں نقصان ہی ہوگا، اس لیے غلط بات کا جواب ہمیشہ اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے اور اچھے لفظوں میں دیجیے۔ اب انہوں نے غلط بات کی ہے، اسلام کے خلاف بات کی ہے، تو آپ ان کو کہہ دیجیے سادہ اور مختصر لفظوں میں کہ آپ ابو بکر کو جھوٹا کہتے ہیں، تو آپ صرف اتنا ثابت کر دیں کہ محمد نامی نبی دنیا میں آئے تھے یا نہیں۔ اگر آپ یہ ثابت کر دیں گے تو ہم آپ کا عقیدہ قبول کر لیں گے۔ بات تو ہوئی نا۔ اب اگر سامنے تھوڑی سی سمجھ بوجھ والا بھی ہوا نا تو اس کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ تو آل رسول، اہل البیت، ان کا ثابت کرنا تو بعد میں آئے گا نا، پہلے محمد الرسول اللہ کا محمد ہونا تو ثابت کریں۔ تو کیا کرتے ہیں بڑے شیطان کے اعلیٰ کار، اصل میں بڑے شیطان کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ عام عوام کے دلوں میں ایسے وسوسے ڈالتے ہیں، گمراہ کن باتیں ڈالتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے عوام کو چاہیے ان سے پوچھیں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کس بنیاد پر کر رہے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی۔ اگر آپ کے وہ بڑے ہیں تو ادب و احترام سے پوچھیے، بڑے نہیں بھی ہیں تب بھی ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھیے، ان سے پوچھیے، اور آپ کا پوچھنا ضروری ہے، فرض ہے۔
اگر تو وہ تعویلیں کریں، آئیں بائیں شائیں کریں، تو سمجھ لیجئے جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ سادہ سا سوال آپ نے کرنا ہے کہ اگر ابو بکر جھوٹا ہے تو محمد اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ یہ تو بہت بڑا سوال نہیں ہے نا، پیچیدہ بھی نہیں ہے، ایک بچہ بھی کر سکتا ہے۔ تو بس یہ سوال کیجئے۔ باقی ان کو جواب دینے کے لیے نئی نئی بدعات کی بنیاد رکھنا، اس میں اسلام کا نقصان ہے۔ صحابہ کرام کی محبت میں آپ اسلام تار تار کر رہے ہیں، حضور ایسے کام نہ کیجئے، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی تھی اس کی بیخ کو نہیں کرنے کی کوشش نہ کیجئے۔ بدعات جو ہیں یہ انتہائی خطرناک ہیں۔ شروع میں بظاہر یہ عام سی لگتی ہے، لیکن اس کے نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں، یہاں تک کہ عقیدہ ہی بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے اس کو ہلکا نہ لیجئے۔ آپ تو محبت میں لگا دیتے ہیں عوام کو، لیکن عوام بہت آگے نکل جاتی ہے، پھر اس کو واپس لانا ممکن نہیں رہتا ان علماء کرام کے لیے بھی جنہوں نے اس کو لگایا ہوتا ہے۔ اس کی زندہ مثالیں آپ ہر چوراہے پر، ہر دربار پہ، ہر گلی میں، ہر محلے میں دیکھتے ہوں گے۔